مائک پیچھے کرو بھیا بالکل روزانہ جب کہنے دین میں کوئی جرم نہیں ہے اور اس لیے جرم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے عقل کی دولت دے کر، اور اس لیے بھی جرم نہیں ہے کہ اچھائی ظاہر ہو چکی ہے، نیکی واضح ہو چکی ہے، جدا ہو کر بدی سے۔ تو اب امتحان سے کتنا ہے کہ بدی سے کتنا بچتے ہو، برائی سے کتنا اجتناب ہے، اچھائی کو کتنا اختیار کرتے ہو، یعنی قدم قدم کے اوپر برائی سے بچنا ہے، پل پل برائی سے بچنا ہے، نفس نفس برائی سے بچنا ہے، زندگی کے ہر قدم برائی سے بچنا ہے۔ یعنی لفظ بدل کر عرض کروں کہ یہ وہ عبادت ہے تبرہ شریف کے جس سے زندگی کا کوئی پل خالی نہیں ہے۔ اللہ یہی تو تبرہ ہے۔ تبرہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسلام میں سوائے تبرہ کے کیا ہے؟ یا تو یہ مطلب یا تو یہ کہو کہ اسلام انسان کو اچھا بنانا نہیں چاہتا، برائی سے بچانا نہیں چاہتا، اور اگر مقصد اسلام جوہر انسانیت کا نکھارنا ہے، اگر انسان کو برائی سے بچانا ہے، تو پھر یقین رکھو کہ اسلام میں سوائے تبرہ کے کچھ نہیں ہے۔ خدمت کرنے کے لیے، اور بہرحال میں جو بھی حالت ہے میں اپنی جانے سے کوتاہی نہیں کروں گا۔ آگے مجھے مسئلہ ہے، سلامات بھیجیے آج کی دن بھر کی میری 6 خدمتوں کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر: ہم اس لیے تبرہ کرتے ہیں کہ ہمارا حشر خراب نہ ہو جائے۔ ہم اس لیے تبرہ کرتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے اٹھے، جب قیامت میں مبعوث ہو تو انسان بن کر اٹھو۔ یہ کیا مطلب کہ انسان بن کر اٹھو؟ ہاں، یہی تو احادیث میں بتایا ہے کہ ڈرو اس وقت سے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاؤ تو شکل انسانی ہو، قیامت میں آؤ تو حیوان۔ والی صورت اور ہے، قبر سے باہر نکل کر آنے والی صورت اور ہے۔ عزم متوجہ ہے نا؟ معصوم نے ابو بصیر کے سوال کے اوپر جو قیامت میں ہوگا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے ذہنوں میں مہمانہ رہ جائے، اس لیے معصوم نے تجربہ کرایا۔ جب ابو بصیر نے کہا مولا بہت مجمع ہے، آج شوال کی مجلس میں دوہرا رہا ہوں، کل سے مستقل دوہرا رہا ہوں، مولا بہت مجمع ہے،
آج حاجیوں کا بہت مجمع ہے، یہ بڑی بڑی داڑھیاں، یہ پیشانی کے اوپر سجدے کے نشان، یہ عبادتوں میں بسر ہوئی زندگی، یہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف تلبیہ کی صدائیں، لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ لاکھوں کا مجمع۔ معصوم خاموش ہے، 3 مرتبہ ابو بصیر نے پوچھا، اور جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو امام نے 2 انگلیاں اسناد بنا عارف کے نظروں کے سامنے کر دی۔ اب جو دیکھا تو بدن میں لرزہ پڑ گیا، مولا صرف میں اور آپ 2 انسان ہیں، باقی کتے اور سور ہیں جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے اس سے بہتر صلوات کئی بھی باتیں نہیں دہراؤں گا، رات سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان حدیث معصوم قیامت میں کون سی شکل ہوگی؟ معصوم نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف دکھایا، بھیا یہ کتے اور سور کی شکل میں انسان، اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جب میلان تباہ یزید کی جانب ہوگا تو اگر شکل کتے اور سور جیسی نہ ہوگی تو میں دیکھیے یہ انسان کی شکل کیسے بدلتی ہے، میں نے رات سے لے کے آج دن تک اشارے کیے ہیں، کچھ نفسیات کی روشنی میں اشارے کیے ہیں، چونکہ موضوع میرا اس وقت اس زمانے میں اپنے رمضان سے جو گزرا ہے نا، آکار انسانی اور حقیقت انسانیہ ہے، اور حقیقت انسانیہ کے سلسلے میں نے جو میرا میٹر ہے اس کا ایک ہلکا سا اسکیچ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انسان 3 اجزاء کے اوپر مشتمل ہے، ایک روح جو مجرد ہے، پسینے محض ہے، ایک جسم جو مادی ہے، ایک نفس جو دونوں کے درمیان میں ہے، یہ 3rd ایکسسٹنس۔ میں بات کروں گا نفس کے اوپر، بات کروں گا حقیقت نفس کے اوپر، بات کروں گا، مگر آج نہیں، اگر ان کی مصلحت ہوئی تو آپ کی خدمت میں بڑے کرٹیکل وے میں بتاؤں گا احادیث معصومین کی روشنی میں کہ نفس کیا ہے، حالانکہ دنیا ابھی نہیں پہچان رہی کہ نفس کیا ہے۔ صلوات دیجیے اس سے بہتر صلوات دیجیے۔ پڑھو آپ پڑھو، مجھے ممبر سے چپکنے کا پڑا نہیں، لیکن آگے کے لیے بہانے کے لیے فیروز دین والی کرنے لگا زندگی باقی تو گفتگو بھی باقی اور موضوع بھی باقی، لفظ کیسے صورتیں بدلتا ہے، یہ کہانی بات کی، لیکن جب یزید سے میدان تباہ ہوگا تو انسانی شکل ان نجیب جانوروں جیسی ہوگی۔ یزید برائی کی انتہا اور شام کی آخری مجلس برائی کی آخری انتہا نہیں ہے۔ یزید برائی کی آخری انتہا نہیں ہے، یزید صرف علامت ہے، برائی کی آخری حد وہ ہے کہ جس نے یزید کو یزید بنایا ہے۔ کیا کہنا محمد وعلی محمد۔ اسی لیے ہم بہت تھوڑی نعمت آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے، مجھے بہت زیادہ توجہ، اسی لیے ہم بحمداللہ جو انسان ہے، بحمداللہ جس سے انسانیت کی کا بھرم باقی ہے، بحمداللہ جو اقدار انسانیت کے اوپر باقی ہے، ہم تبرعی، ہم مسلم، ہم اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے، ہم برائی سے گریزاں، ہم برے سے مشترک، ہم برے کو برا کہنے والے، ہم کہ جس کے خط تقدیر میں پیشانی کے اوپر خالق نے تبرع کری، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم جس کا شرف خاص تبرع، ہم جن کا مقصد حیات تبرع، ہم جن کا مقصد تخلیق تبرع، ہم جن کا دین تبرع، ہم جن کا ایمان تبرع، ہم جن کا قرآن تبرع، ہم تبرعی عادتاً جب تبرع کرتے ہیں تو ہر دشمن اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہر ایک کا نام لے کے بھیجتے ہیں، لیکن غیر الہی بے اختیار طور پر جب زبان سے نکلتا ہے تو پر یزید لعنت نہیں نکلتا۔
کسی اور کا نام نہیں کرتا. یہ اور کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس نے یزید کو یزید بنایا ہے. جس سے بہتر سلامات ہو. کیا سلامات دیجیے محمد علیہ. دونوں کا فرق سنیں گے آپ. یزید صنعت ہے, وہ ثانی ہے. یزید علامت ہے, وہ اصل ہے. یزید فرع ہے, وہ مرکز نہیں. اب فرق کے اوپر گفتگو چلے گی تو بڑی طویل چلے گی, بڑی لمبی چلے گی, مگر چند جملوں کے اندر میں موضوع سنا دوں. اللہ کیونکہ یہ تنقید کا حصہ ہے تو ایک مجلس میں نہیں سمجھے گا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یزید برائی کی انتہا. آپ کے ذہن سمجھتے ہوں گے, میں نہیں سمجھتا. شام کی مجلس ذہن علی میں ہے نا. یزید کون؟ یزید کون؟ یزید وہ کہ جس کی اصل حرام. یزید وہ جو زنا زادہ. یزید وہ جو دمشق کی مشہور کشبیہ کے پیٹ سے پیدا. یزید اتنی برائیوں کے باوجود مگر یزید وہ ہے کہ جس کا شجرہ باپ بیٹے کو بتا سکتا ہے, استاد شاگرد کو بتا سکتا ہے, مگر یہ وہ ہے کہ جس کا شجرہ نہ باپ یزید کو قرآن نے ذلیل نہیں کہا. ارے کیا پڑھوں, میں نے بتایا بڑے کریٹیکل وے میں گفتگو کروں گا. نفس میں بھی حقیقت ہے, نفس میں بھی. اس کے باوجود کہ جیسے ہر شعبہ علم میں بڑی ترقی کی ہے انسان نے. 21ویں صدی کے کمپیوٹر علم میں آتے آتے اپنے شمسی نظام کے کتنے سیاروں کا فاتح بن چکا, مگر ہر سبجیکٹ میں انسان ابھی ہیومن نالج, انسانی علم سبیت کی منزل میں گہوارے میں. اور جہاں ہر سبجیکٹ میں انسانی علم ابھی حروف تہجی آگے نہیں بڑھا, یقین رکھیے نفسیات میں بھی نہیں بڑھا. یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. آج بھی آپ MA میں پڑھائی جانے والی سائیکالوجی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھیے, ابھی تک نفسیات کی تعریف ممکن نہیں ہو سکی ہے. کبھی اس کو سائنس آف اسپرٹ کہا گیا, کبھی اس کو سائنس آف سول کہا گیا, کبھی اس کو سائنس آف مائنڈ کہا گیا, لیکن مائنڈ کیا ہے نہیں بتا سکے. ہار کر آج جو لیٹسٹ تعریف ہے نفسیات کی وہ ہے سائنس آف ہیومن ایٹیکیٹس. انسانی برتاوے کی سائنس. یہ برتاوا کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ وہی تھرڈ ایکسسٹنس ہے جو روح کو جسم کو ملاتی ہے, جس کا نام نفس ہے. صادق آل محمد نے نفس بتایا. دنیا بھی نفسیات کی تعریف نہیں کر سکتی تو نفس کو کہاں سے سمجھے گی؟ ابھی اپنے نفس کا تصور تو صاف ہو نہیں, تو اپنے نفس کو کہاں سے پہچانیں گے؟ کیا کہنے ماں باپ. اور جب اپنے نفس کو نہ پہچانیں گے تو اللہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ نبی نے شرط لگا دی, مانا رفع نفسہ ہوں. اللہ مانا رفع نفسہ ہوں. بات کیجیے نا تو سلامات کیجیے. مانا رفع نفسہ ہوں فقد رفع ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. باتوں کی مجلس
मुअल्लिम इस्लाम ने कूफे के मेंबर से आवाज दी, अब बोलो दीन तौहीद, ये दीन तौहीद है, नफ्स को पहचाना, खुदा को पहचाना, खुदा को पहचाना यानी मोमिन बन गया। तो जो अपने नफ्सों को पहचान ले वो मोमिन कहलाता है, तो नफ्सुल्लाह को तो नफ्सुल्लाह को पहचान ले, अपने नफ्स को पहचानने वाला मोमिन बनेगा, और जो नफ्सुल्लाह को पहचान ले वो कम से कम वली बनेगा। वली बन गए या अली कहते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले डेफिनेशन में आगे बढ़ाने से पहले कम से कम इस साल के सिमटे में अपनी किताबें फिक्र के और आगे परीक्षा को आपके सामने जमा तो कर दूं। यजीद को यजीद बनाने वाला का कौन है? कौन? यजीद हादसा नहीं है, करबला हादसा नहीं है। अरे इल्मी और अदबी शख्सियतों से पूछो तो सही, जो अचानक होता है वो हादसा कहलाता है, और जो तैयारियों से होता है वो हादसा नहीं होता। यजीद का किरदार तो माँ बहन बीवी और बेटी की तमीज थी, तो ये एक दिन का हादसा नहीं है, ये मस्त फितरत है। और मस्त फितरत किसे कहते हैं? रात में जिसे ना था नाली में जब अच्छाई और बुराई की तमीज उठती है तो वही तो मस्त फितरत कहलाती है। और इंसान जब गिरेगा इंसानियत के दर्जे से पहली मंजिल क्या होगी? हैवानियत की। रात में मिसाल देने आदमी है ना कि पानी नाली में जाए मर पी रहा है, मैं नहीं पीता, क्यों? क्या चीज रोक रही है? मले का इंसानियत। जब मले का इंसानियत का यही तो तहसीब नफ्स कहलाता है। जो नाली से पानी पीना नहीं, बिल्कुल मादरदार पर रहना, और नाली में हाथ डाल के कीचड़ खा रहे हो, आपने भी देखा कल मनाजिर। अब ये गलत बात है, ये गलत बात है कि वो कीचड़ खाने वाले आपकी नजर में मस्त फितरत हो, दुनिया उनको वली समझ बैठे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले जो लफ्ज़ भी आले मोहम्मद के दरवाजे से हटाया गया उसकी मिट्टी ऐसे ही पली थी। खलीफा हटा तो उसने भी आकर रुका, मैं कुछ कह रहा हूं। आज खलीफा किसे कहते हैं? क्या किस्मत लिए में है ना? और लफ्ज़ वाली हर गंदगी खाने वाला वली बन गया। इतनी मस्त फितरत हुई कि गैर नहीं, बाप को जिंदगी भर कैद में डाल के मार डाला वली अल्लाह, भाइयों के सर के ऊपर चूल्हे जले वली अल्लाह, भाइयों के लाशें के ऊपर हुकूमत का तख्त रखा गया वली अल्लाह। अरे है कि नहीं? जिस इस्लाम में विलायत ऐसी हो तो कौम अगर आज आतंकवादी ना होगी तो इंसानियत बाकी है। बाप को कैद बोली, भाइयों के सर कलम बोली, इंसानियत के रिश्ते बोली। अरे कैसा मरद हो गया इस्लाम। और फिर कहते हो दहशतगर्द। ए भैया, ये दीन फितरत को मस्त करने वाला साबरी कौन है? मैं आज तो बिहम्दिल्लाह नक्काल खाने में तूती की सदा
कुछ गूंजी है। आज बड़े बड़े जाति दहशत गर्दी में पढ़ रहे हैं और आप गवाएं कि मैंने 15 साल से पढ़ना शुरू किया, जब से मीडिया मैंने पढ़ना शुरू किया। हर साल का वादा रह गया ना तमाम कि मैं कुरान से असली आतंकवादी को पकड़ कर लाऊंगा आपकी खिदमत में, जिसने इस्लाम में दहशत गर्दी पैदा की। कौन? यजीद का यजीद बनाने वाला का कौन है? देखिए इतनी हैसियत से गुफ्तगू अगर समझा रहा तो कल नहीं 2 शरे के बाद आपकी खिदमत में होगी। ये नफ्सियात कहती है इंसानी शख्सियत के 2 पहलू होते हैं। एक कहलाती है तवाज़ुन सिफात हेरेडिटी, एक कहलाता है एनवायरमेंट माहौल। माहौल भी इंसान की शख्सियत को बनाता है, तवाज़ुन सिफात भी इंसान की शख्सियत को बनाते हैं। मगर एक चीज और है, अगर तवाज़ुन सिफात आधा फैक्टर होता ह्यूमन पर्सनालिटी का तो आदम का बेटा दूल्हा होता। बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं। और अगर माहौल ही सब कुछ होता तो नूह का बेटा दूल्हा होता। तो इसका मतलब ये कि नफ्सियात, बच्चा नफ्सियात, हकीकत को समझने वाली नफ्सियात, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाने वाली नफ्सियात अपनी कोशिशें करने दो कि उसने कहा कि ह्यूमन पर्सनैलिटी के 2 फैक्टर्स होते हैं, हेरेडिटी और एनवायरमेंट। तीसरी चीज और है, वो तीसरी चीज क्या? वही थर्ड एक्सिस्टेंस जो रूह और नफ्स के बीच में है, यही नफ्स है। जब शैतान का असर होता है तो फितरत होता और उसके बाद मसला है, अभी परसों तक बहुत पढ़ना है। शर्त आखिरी बात, भैया यजीद को यजीद बनाने वाला विलादतों की तहाबो सूरह कलम उठा कर देखो, नून वल कलम 30वें बारे में जहाँ कुरान ने कहा तो हबीब, इसके अलावा 50 गुना ज्यादा भी है। अल्लाह की कसम कुरान ने गाली दी है तो सिर्फ एक को दी है, उसे दी है। इसके अलावा कुरान में गाली नहीं दिखा सकते आप किसी के लिए। न जाने क्या वजह थी कि अल्लाह ने भी अखलाक इलाही को एक तरफ रखकर अगर किसी का शजरा बढ़ा है तो इसका बढ़ा है। सूरह कलम गवाह तुलिन बादा जाले का जमीन कौन? कहा वो कि जिसका शजरा बाप बेटे को नहीं बता सकता, वो 7 शागिर्द को नहीं बता सकता। मगर कुरान ने कहा वो तुलिन बादा जाले का जमीन। इतना बड़ा हरामजादा के चारों तरफ से शराब की जितनी सूरतें हो सकती है वो सब एक जाते वाहिद में जमा। कौन है यजीद को यजीद बनाने वाला? मुझे नहीं पता, ये बाद में पकड़ के लाऊंगा कुरान से भी, तारीख से भी, अब से भी। आगे इसमें कोई तो है जब हादसा नहीं है यजीद दिखा, हमें भी दीजिए। हाँ दिखाऊंगा, लाऊंगा एक इस बार अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुआएं हैं और मौला का करम है कि कुरान की 15 हकड़ियां मेरे पास है जिसके अंदर जटा पाएंगे 15 और वो दे दे तो उनका करम है। और किसी के चबाए में निवाले नहीं है जो मुबश्शिर नजर सब मौला की अता है। खुदा की कसम 15 है तो सब बताऊंगा जिसने इस्लाम में आतंकवाद की बुनियाद रख के इस्लाम को चुने फितरत को नस्ल किया। यजीद का यजीद बनाने वाला कोई भी हो, मगर कोई है। हाँ कौन है साहब? इन बातों से क्या हुसैन बातों को बात नहीं। हमसे कहते हो कि हुसैन को हुसैन बनाने वाले पूछे कौन है? क्या कहना हुसैन का है? क्यों ना हो नाना की गोदी में पले थे तो इसका मतलब है कि हुसैन खुद कुछ नहीं है। नबी की आंखों से तरबियत का शरफ है ना। हुसैन हुसैन बना नबी की तरबियत से। मैंने कहा तस्लीम, मोहम्मद भी किसी की गोद में पले क्यों ना हो हुसैन नबी की आंखों से तरबियत है, दीन को बचा लिया। ख्वाजा की जगह हक्का के बिना हाँ वो दोनों भाई कह गए गांधी जी के झंडे के नीचे इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद।
آج وہ مرغی کے زندہ ہوتا تو معاملہ پوچھتا کربلا تو بہت بڑی بات ہے. دوسری کربلا لاؤ کہاں ہے؟ نہ کربلا آج تک بنی ہے نہ قیامت تک بنے گی. کربلا منفرد ہے اس لیے کہ کربلا بنانے والا وہ ہے کہ حیات مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو. اگر ہم کہہ رہا ہوں وہ تربیت عاموں سے مصطفیٰ کا شاہکار صحیح. یہ تم کہتے ہو کہ وہ تربیت عاموں سے محمد کا شاہکار ہے اور محمد کہتا ہے کہ انا من الحسین میں محمد کی زندگی کا امین حسین، مصطفیٰ کی حیات کا خزانہ دار حسین. اچھا حسین اس لیے بنا کہ محمد کی آغوش میں پلا، تو محمد اس لیے بنے کہ ابو طالب کی آغوش میں پلے. ابو طالب کون ہے؟ کیا جس کا نواسا ہے حسین کے دادا کا نام محمد اور حسین کے دادا کا نام ابو طالب ہے نا. اگر تجارت سے کافی نہ ہو جاؤ، قرآن نے محمد کو فرزند مصطفیٰ کہا ہے، مجھے انکار نہیں، لیکن ابو طالب کو فرزند ہونے کی نفی نہیں کیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ حسین جتنا فرزند مصطفیٰ ہے اتنا فرزند ابو طالب ہے. ابھی سامنے بات نظام ہے نا، یہ صرف فن صغیر کی عظیم شاعری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت ایک عرصہ تک میڈیکل پریکٹس بھی کی ہے، اور جب پریکٹس کی ہے تو انہوں نے فزیالوجی اور ایناٹومی بھی پڑھی ہے. ان سے پوچھو کہ آج ایناٹومی اور فزیالوجی جب جینیٹکس سے معلوم ہوئی تو ان کا تصور یہ ہے کہ انسان کے ہر سیل کے ڈی این اے کا اینالائسس کیا ہے کہ آدھی پراپرٹیز ماں کی ہوتی ہے آدھی باپ کی ہوتی ہے. سلام دیجیے محمد صلی اللہ محمد آل محمد. قرآن نے نسبتی بات کی طرف تو حسین وارث محمد بھی اور حسین وارث ابو طالب بھی. اچھا ٹھیک ہے، حسین بن گیا نبی کی گودی میں پلا تھا. یہ تو بتاؤ کہ یزید کیسے بنا؟ یہ یزید نے جو ماں کی بہن کی بیٹی کی اور بیوی کی قمیض اٹھا کر رکھ دی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اثر بھی پڑھنے والی جو سے ملا ہوگا. حسین ویسا جیسا کہ حسین کو پالنے والا، ارے یزید ویسا جیسے یزید کو پالنے والا. اس کا مطلب حسین محمد جیسا، یزید کے پالنے والے سبھی یزید جیسے. یزید گندا ہے مگر ولادت کا اتنا بڑا ڈھیر نہیں ہے جتنا بڑا وہ ہے کہ جس نے یزید کو یزید بنایا. زندہ رہا دور کروں گا اور بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. تو دو وراثتیں انسان کے پاس، ننہالی اور ددھیالی. اب محرم سے قبل کی رمضان تک کی مجلس سے میں نے کہا تھا نا کہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کتابیں شروع کیا اور آپ نے پریشاں ایک جگہ سمیٹ کے رکھتے ہوں. مجلس سے یاد دلاؤں آپ کو رمضان کے سلسلے کی، جس میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا اقبال کا شعر جس کے آج قیمت بھی اختلافی بن گئی ان حلقوں میں. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، دو طرح سے پڑھا جاتا ہے نا. دوسرے میں سے پوچھو ان لوگوں سے. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حسین کے پاس دو وراثتیں، ایک نانا جی ایک دادا جی. حسین کا نانا کون ہے؟ کا جو مختار کائنات ہے. حسین کا دادا کون ہے؟ کا شبلی نعمانی جیسا متاثر جسے کہتا ہے کہ نہ ہوتا تو محمد نہ ہوتا. نہیں جائیں گی. 3.5 سال برابر شعب ابی طالب کے اندر جو ہر بات اپنے چاروں بیٹوں کو محمد پر قربان کرتا رہا کہ بھتیجا بچ جائے محمد بچ جائے میرے بیٹا قربان ہو جائے. تو ابو طالب کی جائیداد کیا ہے؟ قربانی.
اور محمد کی جائیداد کیا ہے؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، محمد کی جائیداد ہے کائنات میں اختیار. سنو کربلا اگر ننھیالی وراثت کا کرشمہ ہوتی تو حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا نہ جاتے، بلکہ زمین پہ بیٹھ کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے کا نواسا اشارہ کرتا شام کا تخت پلٹ جاتا. تو ننھیالی میراث سے کام نہیں کیا حسین نے. دادا کی میراث کیا ہے؟ کا قربانی، سب کچھ لوٹ جائے چیز بچائے. تو کربلا کی میراث ہے، محمد کی نہیں. شوق کیا ہے؟ میں نے پہلا شعر پہلے بھی تمام چھوٹے آج ٹکڑے کے اندر تشریح کر دوں. شوق کیا ہے؟ کب مکے میں ابو طالب کی جائیداد کی ایک پہاڑ کا درہ جس کے اندر بنی ہاشم کو لے کر ابو طالب محمد کے ساتھ 3.5 سال رہ گئی ہے نا. اور بھیا ابھی محرم بیتا ہے اور محرم شروع ہوا ہے اور سال کا آخری مہینہ بیتا ہے جو اسلام کی 2 عظیم یادگاروں کو، عظیم عبادتوں کو لیے ایک حج کہلاتا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اور دونوں کا اصل وہ ہے. اور محمد کی یہ کیا قربانی ابراہیم، یہ کیا تھی؟ کم ملا کا میدان جہاں جو پر جا کے حاجیوں نے قربانی دی ہوگی. تو یہ مینا بھی مکے میں ہے اور شوق بھی مکے میں ہے. اب علامہ نے کیوں کہا؟ علامہ اقبال نے قرآن کی آیت پڑھی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، ووالد وما ولد، باپ اور بیٹوں کی قسم، انت حل بہذا البلد. جب تو اس شہر کی گلیوں سے گزر رہا ہے حبیب، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو پیدا ہی تکلیف اٹھانے کے لیے ہوا ہے. پورا فلسفہ اسلام سمٹ آیا قرآن کی ایک آیت میں. اقبال کی نظر پڑی، ایک مرتبہ مکے کو دیکھا، کہا ادھر مینا ہے، ادھر شوق ہے. مینا کیا ہے؟ جہاں ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے پہنچے تھے، 2 منٹ کا امتحان تھا مگر بدن میں لڑتا تھا. اور ادھر شوق ہے جہاں 3.5 سال کا امتحان ہے اور ہٹا کر مطالب مل جائے. یہ بیٹا قتل ہو جائے نبی بچہ، یہ بیٹا قتل ہو جائے نبی بچہ، یہ بیٹا قتل ہو جائے نبی بچہ. آپ سمجھے بھی ابراہیم نبی ہے مگر 2 منٹ امتحان نہ دے سکے. جس امتحان کو ابراہیم 2 منٹ نہ دے سکے، اس امتحان کو ابو طالب نے 3.5 سال برابر دیا ہے. اب ابو طالب کو اور ابراہیم کو بولنا تو میزان میں رکھ کر بولنا کہ 2 منٹ ابراہیم کی زندگی، 3.5 سال ابو طالب کی زندگی، جو تناسب نکلے. ابو طالب اتنا عظیم ہے ابراہیم سے، یا ابو طالب کا خون ہے کہ جو آج لا الہ الا اللہ باقی ہے، یا ابو طالب کا خون ہے جو آج محمد رسول اللہ باقی ہے. ابو طالب کا خون ہے جو جعفر کے بازوؤں سے بہا. ابو طالب کا خون ہے جو حقیقی نسل سے بہا. ابو طالب کا خون ہے جو کوفہ کی مسجد میں علی سے بہا. ابو طالب کا خون ہے جو حسن کے کلیجے کے پاس بہا. بس آج رسول اللہ کے نواسے کو صبح قسم، محرم کی 10 کی قسم، والشفا 7ویں رات کی قسم. آج کی تاریخ جو رسول کے بڑے نواسے لٹے ہوئے گھر کا ماتا اور عرض کروں کتنی بڑی مصیبت ہے یہ. میں شاید جب بھی اس تاریخ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں تو اس منبر سے اس تاریخ میں جملوں کو ضرور دہراتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حسین کو پوری تاریخ میں کروانا میں صرف 2 غش ہے، دوسرا کوئی غش نہیں آیا. علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، علی اکبر کو من نے بھیجا ہے، غش نہیں ہوئے. علی اصغر کی تہمت بنائی ہے، غش نہیں ہوئے ہوتے ہیں. عباس کو رخصت کیا، غش نہیں ہوئے ہوتے ہیں. ٹوٹی ہوئی کمر سے بھائی کا لاشا نہ لا سکے، خون میں ڈوبا ہوا نہ ہے، غش نہیں ہوئے ہوتے ہیں. عزیزوں صرف 2 غش ہے. پہلا غش ہے جو 28 رجب کی رات کو، اور دوسرا غش عاشور کے دن آیا جب مصحف میں پڑھا جائے گا. صرف 2 منٹ. جب ماں اور بیٹے میں گفتگو ہو چکی اور جب قاسم نے ماں کے گلے میں باہر ڈال دی اور محمد کے لاشوں کو بعد اماں آپ کے دوسری قسم میں اماں آپ نے تو مشکل کشا کی بہو آپ سفارش کر دی. تو بیوٹی کا سہارا تھا
11 سال کا یہ بچہ ایک مرتبہ دل بھر آیا پیشانی چھوڑی مدینے کی طرف کو رک کیا پیشانی نام ایک بیوہ اور یتیم کی مدد نہ کرو ہمیں دعا قبول نہ ہوگی کہ ایک مرتبہ بچہ مانگے گھنے سے ہاتھ اٹھا کے اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی نے میرے لا اتنی دیر میں قاسم کرنے کا تعبیر چھوڑ چکے تھے اللہ یہ دیکھیے بابا کو مشکل حل کر دی کہ باپ تعبیر نہیں ہے میرے گھرے میں جو مرتبہ بابا نے کہا یہ وصیت ہے سجائے گا بھانجوں کا قاتل کیے جو حسین ایک بڑا قسمت کا رکھو تو کیا میرے لئے کامو یہ بابا کا ہاتھ ہے آپ کے نا بھتیجے کے ہاتھ سے بھائی کا خط لیا کہ حسین کا امام کا خط حسین ہمارا امام ہے اور جس کا خط ہے وہ حسین کا امام ہے پیشانی سے لگایا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا سر پہ رکھا سر پر تاجر کو کھڑے کو پڑھنا شروع کیا اور ایک مرتبہ چیخ مار کے میرے لال سے کیوں نہیں کہتے تعلیم کہتی ہے کہ اتنا روئے کہ چچا بھتیجے کا کھانے گر پڑے عزیزو آپ کو آج میں کبھی کو شہادت نہ پڑھ پا رہی زندگی میں پڑھ پاؤں گا آج بھی نہیں بس نہیں تم نے رخصت پڑھتا مگر نہیں پڑھوں گا مجھے نہیں پتا قاسم کس طرح سے رخصت ہوئی حبیب نے لکھا کہ حسین میں نے دیکھا حسین ایک شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر خیمے سے نکلے خیمے میں قیامت برپا تھی اور حسین نے گھوڑا پلٹ دیا یہ بچہ اتنا کمسن تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خود سے سوار نہ ہو سکتا حسین نے بغلوں میں ہاتھ دیا اور بغلوں میں ہاتھ دے کے گھوڑے پر سوار کر دیا اب جب بچہ گھوڑے پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ جھوٹی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے بچہ جھکا سلام کیا اور کہا کہ خدا حافظ 2 قدم بڑھا تھا گھوڑا کے مرتبہ حسین کا ٹھہرو میں رہا بچے نے بات کی حسین آگے بڑھو بچے نے اترنا چاہ کہ نہیں میرے لال اترو حمید کہہ رہا ہے کہ بچے کا وہ ہماری حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں دیکھا وہ بچہ جس کے جسم کے اوپر کوئی زرہ نہیں تھی اتنے بڑے بچے کی زرہ بڑھتی کہاں ہوئی اتنے بڑے بچے پیدا کے جنگ میں چاہتے ہیں ایک کرتا پہنے میں تھا حسین نے کرتے کا گربان چاہیے تاکہ امت دیکھ لے کہ رسول اللہ کے بڑے نوازے کا یقین ہے بچہ آیا رج ہوا ارسل کو میں اپنے چاروں بیٹوں کے مارا اور جب 150 کو قتل کر چکا تو کسی نے ساتھ کا بچہ نہ سمجھو حسن کا لال ہے چاروں طرف سے گھیر لو شام کے بعد میں حسن کا لال آیا اور وہ وقت بھی آیا کہ پیچھے سے سر پہ پڑا قاسم کو کہا لگے یا اللہ ادھر کے سوال بچے کی آوازیں پوچھ رہے ابھی حسین بات بولتا ہے علی اکبر بولتا ہے سوچو جب عباس علی اکبر اور حسین کی 3 تلواریں چھپی ہوگی نا تو کیا نام ہوگا ادھر کے سوال ادھر کے سوال ادھر بچے کی آوازیں پوچھ رہے کیا ماحول دی حسین پہنچے لاشیں قاسم میرے وہ بچہ جو اتنا چھوٹا تھا کیا خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا اور جب حسین نے لاش اٹھائی بغلوں میں ہاتھ دے تو قاسم کا سر حسین کے کاندھے پر تھا مجھے یاد آ گیا